الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقہا فی الدین یا رب العالمین۔ آج ہم کرامات الاولیاء کے دوسرے درس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ کرامت کا لغوی معنی کیا ہے اور کرامت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بیان کیا کہ کرامت کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان کو یہ دو باتیں سمجھ میں آئے، اس کے بعد اسے کرامت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، یعنی آسانی سے وہ کرامت کے مسئلے کو سمجھ لے گا۔ پہلی بات آپ کو یہ بیان کی تھی کہ ہر انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یا اسباب کے ذریعے کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بغیر ان اسباب کے اور بغیر اس زمانے کے فوراً بھی اس چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے، 5 ماہ 6 ماہ میں ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے لیکن فوراً نہیں کر سکتا، تو آپ کو کرامت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر تو ایمانی ناقص ہے کہ اللہ کے کچھ قدرت کو مانتے ہیں اور کچھ قدرت کو آپ نہیں مانتے۔ مثلاً آپ کو میں بتا دوں کہ فلاں شخص نے زمین میں بیج لگایا اور اسے پھر پانی دیتا رہا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ فصل 5-6 ماہ میں بالکل تیار ہوا، اور پھر اس نے کاٹ دیا اور یہ کیا فلاں کیا۔ آپ بالکل مان رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فصل میں بہت برکت ڈال دی اور آپ کو بہت اچھی فصل دے دی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کے ہاتھوں سے جیسے انہوں نے بیج لگایا فوراً وہ فصل تیار ہوا، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس فصل کو تیار کیا، تو اگر عقیدہ کمزور ہو وہ پھر کہہ دیتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وقت کے گزرنے سے یہ کام تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فصل کو بڑا کر سکتا ہے، لیکن وقت نہ گزرا ہو اور فوراً اللہ تعالیٰ بڑا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنا کمزور عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اللہ کے قدرت پر پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے زمانے کے گزرنے کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے، ایسے ہی فوراً بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جب بن جائے تو پھر فوراً پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ پیدا کرنا، یہ کوئی دقت نہیں ہوگی، یہی کرامت ہے۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے جو قانون بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ میں نے جب فصل کو تیار کرنا ہے تو وہ آپ پہلے بیج لگائیں گے، پھر پانی دیتے رہو گے، پھر وقت گزرے گا، اس کی تربیت کرو گے تو میں اس فصل کو تیار کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی خاطر اس قانون کے علاوہ اس کے لیے وہ فصل فوراً بڑا کر دیں تو اس میں کیا دقت ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 6 ماہ بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا اس فصل کو، اور فوراً بھی وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے قدرت پر یقین پکا ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو فوراً بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی ابتدائی باتیں۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے کہ میں اس چیز کو اس طریقے سے پیدا کرتا ہوں، پھر کسی اللہ کے ولی کے لیے یا اللہ کے نبی کے لیے اس قانون کے علاوہ اس چیز کو پیدا کریں، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ یعنی اس قانون اس کو یعنی اتنی زیادہ عزت دے اس ولی کو کہ اس قانون کے علاوہ ان کے لیے وہ ایک چیز پیدا کر دیں، یہ کرامت کا معنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کام
قرآن عظیم الشان سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 23 پر ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام جب ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر جو ہے ان کے ولادت کا وقت آ پہنچا، تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ درد کی وجہ سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، قرآن میں ہے کہ وہ آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی کھجور کا جو درخت ہے اس کے تنے کے پاس آئی، اور جیسے وہ وہاں پر آئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب وہ وہاں پہ آئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، تو بی بی مریم علیہ السلام نے کہا کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی، یعنی یہ درد اتنا زیادہ ہے کہ عورت اس وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو بی بی مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی اور میں دنیا میں نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا کہ جب اس نے یہ بات کی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ اپنا ہاتھ اس درخت کے تنے کو لگائیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تنا جو ہے کھجور کا تنا، یہ آپ پر جو ہے وہ کھجوریں برسائے گی اور آپ پر کھجوریں گر جائیں گی۔ تو بی بی مریم علیہ السلام نے اس تنے کو ہاتھ لگایا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نخلتن یابستن، کہ یہ جو کھجور کا تھنا تھا یہ بالکل خشک، یعنی یہ نہیں کہ پہلے سے سرسبز تھا اور اس میں کھجوریں لگی ہوئی تھی، تو جیسے اس نے ہاتھ لگایا تو اسے کھجوریں گرنے لگی، ایسے نہیں تھا، بلکہ یہ خشک تنا۔ تو بی بی مریم علیہ السلام نے جیسے ہاتھ لگایا اللہ نے فوراً اسے سرسبز کیا، اور سرسبز ہونے کے بعد اس سے کھجوریں نیچے گرنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کھجوروں کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ درخت لگانا پڑے گا، درخت لگاتے ہوئے پھر اس کو پانی دینا پڑے گا، وقت کے ساتھ وہ کھجور کا درخت بڑا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو کھجوریں ملیں گی، یعنی وقت کے ساتھ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کے لیے اپنے اس قانون کے سے ہٹ کر فوراً اس کے ہاتھ لگانے سے کھجور کے تھنے میں کھجوریں پیدا کر کے اور اس پر گرا دی، اور وہ کھجوریں نیچے آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، یعنی وہ اگر اس درخت میں 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد جو کھجوریں پیدا ہونی تھی وہ بھی اللہ نے پیدا کرنی ہیں، اور فوراً جو پیدا ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے 6 ماہ بعد سال بعد کھجوریں دینے پر قادر ہے اس درخت سے، تو فوراً نہیں قادر۔ اور دوسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اور اکثر مفسرین کی یہیں پہ یہ ہے کہ بی بی مریم کو جو یہ کھجوریں ملی ہیں یہ بالکل خشک تنا ہے، اور اگر آپ پھر بھی ضد کریں کہ نہیں یہ سرسبز ہی تھا پہلے سے اور اس نے ایسے ہلایا اور وہ کھجوریں گرنے لگی، تو چلو سرسبز بھی ہوں، پہلے تو یہ ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، سرسبز کھجور کا تنا بھی ہوں، تو کھجور کا تنا ایک عورت جب لیٹی ہوئی ہو تو وہ ہلا سکتی ہے، اسے کھجور کا تنا ہلا سکتی ہے۔ اگر بی بی مریم نے لیٹ کے، کیونکہ درد ہو تو بندہ اور بچے کے پیدائش کے وقت عورت تو ضرور لیٹتی ہے، تو پھر بھی جب وہ لیٹ گئی ہو تو پھر وہ کھجور کے تھنے کو ہلایا، پھر بھی ان کی کرامت ہے کہ ایک چیز آپ کی طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے اور قدرت دے اور آپ کے لیے وہ نرم کر دے، ایک شاخ کی طرح آپ اس کو ہلائیں، تو یہ بھی کرامت ہے ان کی۔ اور کھجور کے درخت جو ہے وہ بڑے درخت ہوتے ہیں اور اس سے کھجوریں لینے کے لیے لوگ اوپر جاتے ہیں، سیڑھیاں لگاتے ہیں فلاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قوی دلیل ہے ہمارے کرامت الاولیاء پر، اور یہ بات بھی مسلم ہے اور حقیقت ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے جمہور کی یہ رائے ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں، سب کے سب جو انبیاء ہیں وہ مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں۔ تو چونکہ بی بی مریم اللہ کے ولیہ اور نیک خاتون تھی،
تو ان کے ہاتھوں سے ایسا ایک کام ہونا جو خارق للعادت ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام معمول والا قانون بدل دیا ہو، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی کرامت ہوئی۔